آج غزہ کے مسلمان کی نظریں دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سب سے زیادہ ہیں۔ ملت جو کفر ہے اس کی جو مصنوعات ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، پاکستانی فوج کو، اور پاکستانی فوج کو ایک امتیازی حیثیت سے انہیں اپنے کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی مال جان کے حاضر ہیں، ہمیں جہاں چاہے آپ لے جائیں اور ہم کو وہاں پیش کر دیں، ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی افواج نے بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر بمباری، ہاسپٹلز پر اور سکولوں پر بمباری ایک انتہائی بزدلانہ حرکت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی مغربی طاقتیں آپس میں یکساں ہو کر اس ضمن میں اقدامات کر رہی ہیں۔ امت مسلمہ کہاں ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، اس ضمن میں آج کے اس ترتیب دیے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکالر عبدالمالک حیات، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے حفیظ طیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب مجید منہاس صاحب۔ السلام علیکم جناب مولانا عبدالمالک حیات صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شاہ صاحب۔ مولانا صاحب، اس وقت فلسطین میں غزہ میں بالخصوص جو ہے وہ ہاسپٹلز پر بمباری کی جا رہی ہے اور نہتے بچوں کو، معصوموں کو، عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں جبکہ طاغوتی طاقتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں اور ساری مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے کھڑی ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، اس جنگ کا مستقبل کیا ہوگا، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سید محبوب صاحب نے مجھے موقع دیا تمام حضرات سے ملنے کا اور بات کرنے کا۔ تو یہ جو حالات، موجودہ حالات میں جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جن حالات کے اندر، یہ انتہائی کرب کے حالات ہیں اور ہر مسلمان اس میں تکلیف دہ ہے، تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت طویل گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بنیادی بات اور آخری جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے عبرانی زبان کے اندر، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور انہی کی اولاد کی وجہ سے ان کو اسرائیلی قوم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا نام یہود مشہور ہوا یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ مشہور واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں جیسے ان کے بھائیوں کا کردار تھا، کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد وہ مصر پہنچے۔ تو مصر میں خواب کی تعبیر کے نتیجے میں، بادشاہ کی خواب کی تعبیر کے نتیجے میں انہیں ایک شاہانہ یعنی کہ ان کو پروٹوکول ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور پورے اہل خانہ کو وہاں پر بلا لیا۔ تو وہاں پر شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ رہے اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں پر مصر کے اندر یہ رہے۔ بعد میں قبطیوں نے بغاوت کر کے بادشاہ کو یعنی ختم کیا، اور اس کے بعد نئی حکومت آئی فرعون کی، تو اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہوا بنی اسرائیل کا، کہ اس قوم نے ان کو غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا اور ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ان کے عروج کی داستان شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وہاں سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی۔ تو یہ پھر اس کے بعد میدان تیہ کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نبی کی قیادت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بھی انہیں کہا گیا تھا کہ ایک جو مقدس شہر ہے اس کے وہاں جہاد کر کے اس کو حاصل کیا جائے، لیکن انہیں بزدلی دکھائی۔ پھر دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام یا ان کے بعد کسی نبی کی قیادت میں جالوت ان کے لیے کمانڈر مقرر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جہاد کے لیے تیار۔ نئی نسل جو کہ آ چکی تھی، 40 سال وہاں پر رہے، بوڑھے فوت ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، نئی نسل آ گئی، تو وہ جہاد کے لیے پھر تیار ہوئے۔ تو انہوں نے پھر وہ شہر فتح کیا۔ اس کے بعد اسی لشکر کے اندر حضرت داؤد تھے، جو ایک قسم کے اس لشکر کے اندر ہیرو ثابت ہوئے، جنہوں نے
جالوت کو قتل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور اس کے بعد یہ دور تھا بنی اسرائیل کا عروج کا۔ یہاں بنیادی بات سمجھنے کی اس بات کی ضرورت ہے کہ فلسطین پر یہ کیسے قابض ہوا اور اپنا تسلط یہ کیسے جمانا چاہتے ہیں، اور اسے اپنی زمین کیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو اسرائیلی روایات کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پر ہمارے لیے عبادت گاہ بنائی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اس کی قرآن مجید کے اندر جو اشارہ ملتا ہے وہ سورہ یونس کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو یہ وحی کی گئی کہ مصر کے اندر جب ان پر زوال آیا اور فرعون کے مظالم ان پر توڑے گئے تو ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہ رہیں، تو اس عبوری دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں۔ اب اس کے اندر مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ وہی گھر ان کے لیے قبلہ تھے، یا ان کے گھر ان کو یہ کہا گیا کہ مسجد بنانے کے بجائے، چونکہ اس کی اجازت نہیں تھی، جیسے آج آپ اسرائیل کے غزہ کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان گھروں کو قبلہ بنا لیں یا ان گھروں کو قبلہ رخ بنا لیں اور انہی کو مسجد کا درجہ دے کر وہاں پر عبادت کریں۔ مختلف آراء ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ ان گھروں کو قبلہ رخ بنایا گیا، اور قبلہ سے مراد بیت اللہ تھا۔ اور اسی طرح اہل علم کا کہنا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے۔ البتہ جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو اس دوران سفر انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، ایک رائے یہ ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت امین اصلاحی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اس دوران سفر گھروں کے بجائے خیمے کو قبلہ بنایا گیا، خیموں کو قبلہ بنایا گیا، اور اس خیمے کا ذکر بھی سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ تو اسرائیلیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو خیمہ تھا وہ آگے چلتا چلتا حضرت داود اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان ان تک پہنچا، اس خیمے کو انہوں نے بیت المقدس میں آ کر نصب کیا اور وہیں پر ہیکل سلیمانی تیار کیا گیا۔ یہ اسرائیلی روایات کے مطابق ہے، جبکہ ہمارے مسلمان اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر مسجد اقصیٰ سے الگ کوئی قبلہ نہیں بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی ہے، وہ مسجد کی تعمیر کی ہے، مسجد اقصیٰ کی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اور مختلف ادوار نے، مختلف انبیاء اور دیگر حضرات نے اس کی تعمیر نو کرتے رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اسی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، کوئی نئے سے عبادت خانہ نہیں بنایا۔ یہاں سے اصل میں اختلاف شروع ہوتا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا۔ آج بھی یہ افواہیں بھی ہیں، لوگوں کی غلط فہمیاں بھی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ یہ اصل میں اختلاف تھا۔ تو میں نے آج جمعے کے بیان میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ شاہ فیصل نے بھی ایک بین الاقوامی سیمینار کے اندر یہ بات بتائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی الگ عبادت گاہ نہیں بنائی سوائے مسجد اقصیٰ کے، اور قبلہ بیت اللہ ہی رہا۔ اور مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت المقدس یہودیوں نے اپنا قبلہ بنا لیا، اور مسلمانوں کا بھی وہ قبلہ رہا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر رہتے ہوئے دونوں قبلوں کو سامنے رکھتے، یعنی ایسا رخ اختیار فرماتے جس میں بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا اور بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، مسجد اقصیٰ بھی سامنے آ جاتی۔ تو جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہ اپوزٹ ہو گیا، تو جس کی وجہ سے پھر آپ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ ہی کو مقرر کر دیا۔ تو میں نے پہلی بات تو یہ کی ہے، یعنی آپ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں مسجد اقصیٰ شروع سے مسلمانوں ہی کے رہی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ ہی تعمیر کی تھی،
اور وہاں پر شروع سے عرب ہی آباد تھے۔ اسرائیل، قرآن پاک نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر بکھرے ہوئے تھے، ایک سازش کے تحت فلسطین کے اندر انہیں لایا گیا اور ایک سازش کے تحت ان کو یہاں پر بسایا گیا، اور سازش یہی تھی کہ یہاں پر اکثریت حاصل کرنے کے بعد فلسطینیوں کو یعنی مسلمانوں کو اس ارض مقدس سے بے دخل کر دیا جائے، اور وہ اپنے منصوبے کے تحت آج اس مقام تک پہنچے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر محصور کر دیا گیا اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں کا دور ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ اسلام غالب آئے گا دنیا کے اندر۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے تو وہ پورا ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فتح مکہ کے بعد اسلام غالب آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے جیسے تنزل ہوا اور آج تک پوری کرۂ ارض پر کوئی ایسی مسلمانوں کی حکومت نہیں جہاں پر پوری طرح اسلام نافذ ہو یا یہ ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ 58 ملک یا اس سے زیادہ بھی اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ پورا ہو کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پورا ہوا اور قرب قیامت کے اندر بھی یہ پورا ہوگا۔ اس سے پہلے ہونا ہو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد اسلام غالب ہوگا اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ یہودی یا سارے کے سارے قتل ہو جائیں گے، کوئی بچے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر مرے گا، تو پوری خطۂ ارض پر اسلام غالب ہوگا اور کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے یا وہ قتل ہو جائیں گے۔ تو ان حالات کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج تو اسلام غالب نہیں ہے اور اسلام کو غالب جو ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد غالب کیا جائے گا، تو آج ہماری کوششوں کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ مسلمان اس غلط فہمی کے اندر بھی رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ مکی دور کے اندر جن لوگوں نے جانیں پیش کی اسلام کے غلبے کے لیے، وہ ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ مدینہ میں ایک فتح مکہ کا دور آئے گا اور ہم غالب آئیں گے۔ انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، وہ کہ ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میری یہ آج کی گفتگو کی تمام اہل اسلام کو یہی پیغام ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج میرے کچھ کرنے سے اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، بلکہ ہم نے اسلام کے غلبے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اسی پہ ہماری بخشش ہوگی۔ جس طرح مکہ کے مسلمانوں نے اپنی جانیں دے دی لیکن فتح ان کے قریب نہیں تھی، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ کامیاب ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ کہیں کہ دشمن غالب ہے، یہودی غالب ہے، کفریہ طاقتیں غالب ہیں اور ہمارے کچھ کرنے سے جو ہم کر سکتے ہیں کرنے کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آج علماء اکرام امت مسلمہ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ظالموں کا ہاتھ روکیں اور مسلمانوں کی مدد کریں جہاد کے ذریعے سے۔ جس طرح ملت کفر یک زبان ہو کر اور یک جان ہو کر اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ مسلمان یک جان ہو کر یک زبان ہو کر غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان بھی ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، اور جب بنا تھا پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی یہ توقعات تھی کہ پاکستان پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا، اور آج بھی وہ یہی توقع رکھتے ہیں۔ آج غزہ کے مسلمان کی نظریں دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سب سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ یہ ایٹمی قوت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنی انتہائی بغیرتی اور بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ ان کی مذمت کرنے میں اگر کوئی بیانات جاری کرتے ہیں تو صرف وہ بالکل ایسے بیانات ہیں جو بالکل غیر مؤثر ہیں، جن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور چاہیے تو یہ کہ مسلمان اکٹھے ہو کر اس وقت فریضہ جہاد ادا کریں اور
اگر حکمران نہیں کرتے تو ہم بھی بری و ذمہ نہیں ہیں، عوام بھی بری و ذمہ نہیں۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ بعض دفعہ عوام کے جذبات سے حکومتوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کو قوت ملتی ہے، تو یہ نہ کہا جائے کہ مظاہرے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے جذبات کا اظہار ہے، ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر جہاد نہیں کر سکتے، ہم تو الٹا غزہ کے مسلمانوں کے لیے بوجھ بنیں گے۔ تو یہ چونکہ حکمرانوں کا کام ہے اور افواج کا کام ہے، تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار ہماری ذمہ داری ہے مظاہروں کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، کہ اللہ ہمارے لیے کوئی غیب سے ہمارا کوئی مددگار، ہمارا حمایتی پیدا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے توبہ استغفار کرنے کے بعد خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، عزیز و اقارب کی بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جو عوام کر سکتے ہیں، ملت جو کفر ہے اس کی جو مصنوعات ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی مسلمان بڑی عجیب بات کرتا ہے کہ میرے ایک مہینے میں جو میں خرچ کرتا ہوں اس سے اگر میں ان کی مصنوعات کو خریدنے کے بجائے کوئی اور خرید لوں تو اس سے کتنا اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم کل اللہ کی عدالت میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہی کر سکتا تھا اور وہ میں نے کیا ہے۔ تو اصل میں مسلمان مایوسی کی حالت میں سو رہے ہیں، وہ مایوس ہیں اپنے گناہوں کے سبب، اپنی بدعمالیوں کے سبب اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور اس کو بڑی آسانی سے وہ سہتے جا رہے ہیں، ظلم کو سہتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان اور مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کو ہر لمحہ ہر قدم آگے بڑھنا چاہیے، جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ مکہ کے مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ وہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ وہ بھی نہتے تھے اور ان کے بعد کوئی اسلحہ نہیں تھا، اور مقابلے میں بڑے بڑے لشکر اور سردار قسم کے لوگ، لیکن انہوں نے ایمان پر وہ ثابت قدم رہے اور جو کچھ ان سے ہو سکا وہ انہوں نے کیا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جس قدر کچھ کر سکتا ہے اپنی مال کے ذریعے سے یا اپنی جان کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اپنے جذبات کے اظہار کے ذریعے سے۔ آپ لوگوں کا میڈیا سے تعلق ہے، میڈیا کے اندر آپ اس بات کو ان کے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ حمایت کا چرچا کریں اور ان کی مذمت کا چرچا کریں۔ جی مولانا، آپ پاک افواج کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ اللہ کا شکر ہے اور ہمیں قابل فخر ہے کہ پورے عالم اسلام کی عسکری اعتبار سے پاکستان اول نمبر پر فوج ہے اور پھر ایٹمی طاقت ہے عالم اسلام کے اندر۔ تو یہ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ غزہ کے مسلمان، صرف غزہ کے مسلمان وہ تو آج مظلوم ہیں، لیکن پورے مسلمانوں کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت بھی پورے عالم اسلام کی نظریں پاکستان کی طرف تھی کہ یہ پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا، اور الحمدللہ پاکستانی افواج عالم اسلام کی قیادت کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں، مثال کے طور پر پاکستان کو اقتصادیات کے اندر ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ آج ہمارا ملک قرض پہ چل رہا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور ان کے آگے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے حکمرانوں میں سے جو بھی حکمران آیا ہے بلا تفریق، اس نے اسی پر فخر کیا کہ میں نے سب سے زیادہ قرض حاصل کیا ہے، انہیں اس بات پر فخر ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے موت ہے جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقروض ہونے کی وجہ سے آج ہم آواز بھی نہیں بلند کر سکتے۔ تو لیکن ان ساری کمزوریوں کے باوجود پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، پاکستانی فوج کو، اور پاکستانی فوج کو ایک امتیازی حیثیت سے انہیں اپنے کردار ادا کرنا چاہیے، وہ چاہے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کوئی پالیسی بنا کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اسرائیل آج صدیوں پہلے ایک منصوبے کے تحت آج اس مقام تک پہنچا ہے، مسلمان اس کے لیے کوئی پالیسی کیوں نہیں بناتا؟ پاکستانی فوج کچھ نہیں کر سکتی تو اس کے لیے پالیسی بنائی جائے، دیگر ممالک کے ساتھ ملایا جائے اور کسی منصوبے کے تحت پھر سے مسلمانوں کو بلند کرے اور ان کی عزت میں اضافہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ فتح حاصل کرے۔ جی مولانا، یہ فرمائیے کہ اگر خدا نخواستہ اسرائیل قبضہ کر لیتا ہے فلسطین پر تو کیا امت مسلمہ خاموش رہے گی؟ اور ان کو اس وقت کن اقدامات کرنے کی فی الفور ضرورت ہے؟ مستقبل تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قبضے کے بعد
اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے. دیکھو مسجد اقصیٰ پر تاریخ کے اندر کئی دفعہ اس پر حملے ہوئے، اس پر قبضہ ہوا، اسے منہدم کر دیا گیا، اینٹ سینٹ بجا دی گئی، لیکن مسلمان چین سے نہیں بیٹھے. مسلمان پھر سے وہ اٹھے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا ہے. اور اس وقت جیسے مسلمان اس کے لیے غزہ کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، آج ہمیں ان کی پشت پناہی کرنی چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی ایک پالیسی بنا کر، منصوبہ بنا کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ان کا اولین فرض ہے. اور یہ بات میں عرض کروں کہ جب بات آئے کسی حرم کی تو مسلمانوں کی جان مال قیمت بے قیمت ہو جاتی ہے. جان مال املاک سب کی سب بے قیمت ہو جاتی ہے. جان کی کوئی قیمت باقی نہیں رہتی جب حرم کی بات آ جائے. حتیٰ کہ کسی مسجد کی بات آ جائے تو مسلمان کی جان مال اور املاک سب بے قیمت ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جینا ان کا جواب نہیں رکھتا کہ وہ زندہ رہیں پھر اس دھرتی پر. عبد المجید منہاس صاحب، اس وقت غزہ میں صورتحال بڑی گمبھیر ہے. اگر خدا نخواستہ اسرائیل غزہ پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا اگلا ٹارگٹ مسجد اقصیٰ ہے. اگر اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بڑھنے سے پہلے امت مسلمہ کو اور بالخصوص مسلم قوتوں کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ملا بے طلب ملا مجھ کو، جو دیا بے غرض دیا تو نے. جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے. مجھ گناہ گار کو جو بخش دیا تو جہنم کو کیا دیا تو نے. شاہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. بات یہ ہے کہ اسرائیل بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے. ہم سب، میں اپنی مال جان کے حاضر ہیں. ہمیں جہاں چاہے آپ لے جائیں اور ہم کو وہاں پیش کر دیں. ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، سب تیار ہیں، سب تیار ہیں. اللہ کے حوالے ہوگا جی ساری بات. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا قبضہ ہو جائے گا تو پھر قبضہ نہیں جائے گا. یہ ایسی بات نہیں ہے کوئی. جی ناظرین، آپ نے مولانا عبد المالک حیات کی گفتگو سنی اور عبد المجید منہاس صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو اس وقت اپنی سطح پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف ملک کے حکمرانوں کو بلکہ عوام کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. پاک افواج سے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اپنی پاک افواج پر ہیں. ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں تو ہمیں اس ضمن میں فی الفور اقدامات کرنے چاہیے. یہ ہماری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ فلسطینی بھائی بے یار و مددگار مارے جاتے رہیں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں. یقیناً ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں. ہمیں اس ضمن میں پوری امت مسلمہ کو اکٹھے ہو کے، مسلم لیڈروں کو اکٹھے ہو کے اس ضمن میں فی الفور اقدامات کرنے چاہیے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.